بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں گمنام موٹیویشنل اسپیکر آپ کے ساتھ ریڈار نیوز کے پلیٹ فارم سے۔ فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ریڈار نیوز کے پلیٹ فارم کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا، دعوت دی کچھ موٹیویشنل باتیں کرنے کے لیے اپنی نوجوان نسل کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ۔ اس کے بعد میں آج کا جو میرا ٹاپک ہے اور آج کی جو میری گفتگو ہے وہ کچھ اس طرح کے مسائل ہیں پاکستان میں جن کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، اور تقریباً ہر پاکستانی ان کی وجہ سے پریشان ہے۔ کرنٹ افیئرز میں تو کافی سارے مسئلے ہیں پاکستان کے، لیکن چونکہ جو موجودہ حال میں ضروری چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ تو ہمارا جو ویژن ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ہے: پازیٹیو پاکستان، گرین پاکستان اور ہم سب کا پاکستان۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پازیٹیو پاکستان، گرین پاکستان اور ہم سب کا پاکستان، اس کا لاجک کیا ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل ایک بہت بڑا ناسور ہمارے معاشرے میں ہے جسے ڈرگس کہا جاتا ہے، آئس کا نشہ کہا جاتا ہے۔ اس کی جو سیلنگ ہے اسپیشلی تعلیمی اداروں میں اور ہماری نوجوان نسل میں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہے ہیومن ٹریکنگ، انسانی سمگلنگ جو ہے، جس طرح ہمارے نوجوان بچوں کو غیر قانونی طور پہ بیرون ملک بھیجا جاتا ہے اور وہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے ٹیررزم، ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کا ناسور ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں آج سے یا کچھ نزدیک ٹائم سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے یہ چیزیں موجود ہے۔ خاص طور پہ تقریباً یہ 2000 کی جو ہمارا ایئر ہے اس کے بعد سے، یعنی پچھلے 18-19 سالوں سے یہ چیزیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو بطور معاشرہ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف علم بلند کریں، ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں سیسا پلائی دیوار کی طرح، اور اپنے اپنے طور پہ ہم نے ان چیزوں کا راستہ روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں تعلیمی اداروں میں، چاہے کوئی کسی آفس میں کام کرتا ہے، یا کسی بھی لیول پہ کوئی بندہ اگر کام کرتا ہے تو اس بندے نے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اس میں آپ نے اپنے اداروں کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ نے مضبوط کرنے ہیں، جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں، ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں، جس چیز کے ان کی مدد اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنا بطور ایک معاشرہ، ایک قوم، ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے۔ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کنیکشن کا ذریعہ، تفریح کا ذریعہ۔ اس سے آپ پازیٹیولی اگر یوز کرتے ہیں اس سے آپ کو نالج بھی ملتا ہے اور آپ کی ایک ایکٹیویٹی بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر اس چیز کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے۔ کیوں کہ جو وائٹ کالر کرمنلز ہیں، جو مافیاز ہیں، ڈرگ سیلرز ہیں، ٹیررزم کو پرموٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہیومن ٹریکنگ کو پرموٹ کرنے والے یا یہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ لوگ ابھی گراؤنڈ لیول سے ہٹ کے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اور ان کا جو بزنس ہے، ان کا جو کام ہے، ان کا کرائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ جو لوگ ایکٹیو ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، محب وطن پاکستانی، انہوں نے خاص طور پہ اس چیز میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ان دشمن عناصر لوگوں کا راستہ روکنا ہے۔ جو لوگ ہیومن ٹریکنگ کرتے ہیں، یہ بزنس کرتے ہیں، یہ کرائم کرتے ہیں، ان کے لیے بزنس ہے لیکن اکارڈنگ ٹو دی لاز
اینڈ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان تعزیرات پاکستان کے تحت یہ ایک جرم ہے، غیر قانونی ہے۔ جو لوگ ڈرگس سیلنگ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی ہم نے روکنا ہے، وہ بھی ایک جرم ہے، ایک ناسور ہے معاشرے کا، کیونکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ میں نے خود دیکھا ہے، تجربہ ہے ذاتی میرا، کہ تعلیمی اداروں میں ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ہیں وہ ان چیزوں کی عادی بن چکی ہیں کہ ان دشمن لوگوں نے، ان پاکستان دشمن ہی میں کہوں گا ان کو، کیونکہ یہ لوگ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں، کہ وہاں پہ ہماری بچیاں جو ہیں مطلب کالج یونیورسٹیز کی، وہ بھی اس نشے کی عادی ہو چکی ہیں، ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ جس بچی نے آج پڑھ کے کل پاکستان کا فیوچر بننا ہے، آج وہ نشے کی عادی ہو گئی ہے، کل اس نے ماں بننا ہے، اس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس بچی سے معاشرہ ہے، اس نے معاشرہ بنانا ہے۔ تو جب وہ بچی خود ہی اس لعنت میں کا شکار ہوگی تو وہ کل کیسے معاشرہ بنائے گی، وہ بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ ایک تو ٹاپک یہ ہے۔ دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہیومن ٹریکنگ ہے، جو انسان یہاں سے غیر قانونی، جو پاکستانی نوجوان کسی کے دکھلاوے میں آ کے باہر جاتے ہیں، وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بلوچستان، ایران، اسی طرح مختلف سٹیپس میں جا کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا وہ مر جاتے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے یا حادثے کی وجہ سے، جبکہ ان کی مائیں ان کا راستہ دیکھتی ہیں لیکن وہ لوٹ کے نہیں آتے۔ تو ہمارے ہاں یہ چیزیں، یہ ایشو بہت زیادہ ہو چکے ہیں معاشرے میں، ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے اور میرا ویژن یہ ہے کہ ہر نوجوان اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر کے معاشرے میں ایک اچھے نوجوان کا اضافہ کرے، ٹھیک ہے؟ گرین پاکستان، پازیٹیو پاکستان اور ہم سب کا پاکستان تب بنے گا جب ہم ان چیزوں کو روکیں گے، جب ہم ان چیزوں کا راستہ روکیں گے، جب ہم بطور معاشرہ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنیں گے۔ گرین پاکستان کے لیے ہم نے جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے صدقہ جاریہ میں سرسبز پودے اور درخت لگانے ہیں، اور جو لگے ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ معاشرے اسی طرح ٹھیک نہیں ہوتے، ملک اس طرح ٹھیک نہیں ہوتے، ملکوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اور ہر ملک جو ہوتا ہے اس ملک کے لوگوں سے، اس قوم سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ حکمران ادارے نہ اکیلے کچھ کر سکتے ہیں، نہ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں جب تک معاشرہ اور قوم ان کا ساتھ نہیں دیتا، اور معاشرے میں سے جب تک برائیاں ختم نہیں ہوتی۔ تھرڈ چیپٹر میں ٹیررزم، دہشت گردی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس کی وجہ سے کافی سارے پاکستانیوں کی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے اور انہوں نے شہادت نوش کی ہے، جس میں ہمارے اداروں کے نوجوان، پاکستان آرمی کے جوان اور مختلف اداروں کے، پولیس کے، رینجرز کے، جنہوں نے جانیں اپنی قربان کی ہیں آپ لوگوں کے کل کے لیے، انہوں نے اپنا آج قربان کر دیا آپ کے بچوں کے لیے۔ اسی طرح سیویلین جو ہیں ان کی بھی کافی تعداد ہے، ہر صوبے کے لوگوں نے اپنی اپنی جانیں جو ہیں ان کا نذرانہ دیے اس ملک کے لیے۔ آج سے قبل 47 میں بھی لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے یہ ملک بنایا، اور اس ملک کی بنیادوں میں ان لوگوں کا خون موجود ہے، اور اس کے بعد بھی پاکستانیوں نے یہ روایت قائم رکھی، اور آج جب پاکستان کو ضرورت پڑی، پاکستانیوں نے اپنا خون جو ہے وہ اس ملک کے لیے دیا۔ یہ 15-16 سالوں سے ہمارا ملک جو دہشت گردی کا شکار ہے، یہ ہماری اپنی کمزوریاں اور غلطیاں ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں۔ ادارے بالخصوص پاکستان آرمی اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ ادارے جو ہیں، ہمارے گمنام ہیروز جو ہیں، وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن یہ ناسور تب تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک معاشرہ اور قوم کے نوجوان بچے اور بچیاں اپنے اداروں کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کے بازو نہیں بنیں گے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اپنے ملک کو پازیٹیو اور محفوظ بنانے کے لیے ہر پاکستانی نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج سے کچھ سال پہلے بھی دوستوں میں جب بیٹھتے تھے، گیدرنگ کرتے تھے، تو میں دوستوں سے یہی کہتا تھا کہ آپ لوگ دعا کریں، انشاءاللہ پاکستان آج والا نہیں رہے گا، یہ پاکستان آگے جائے گا،
یہ پاکستان خوشحال ہوگا، یہ گرین پاکستان ہوگا، پازیٹیو پاکستان ہوگا۔ اور انشاءاللہ وہ بات جو میں نے کی تھی، آج میں ان دوستوں کو کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ یہ بات درست اور سچ ثابت ہوئی، لیکن ابھی ہمیں اور آگے جانا ہے، ابھی ہم نے اور مزید بہتر سے بہتر بنانا ہے، ابھی کچھ ٹائم ہے۔ صبر کا دامن رکھیں، محنت کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، پاکستان کا خیال رکھیں۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ سیاسی، مذہبی، فرقہ واریت، قومیت، تعصب سے نکل کر ایک پاکستانی بن کر جئیں، پاکستان کے لیے جئیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے، سب سے پہلے انسانیت ہے، دوسرے نمبر پہ اسلام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تیسری چیز ہماری شناخت جو ہے وہ پاکستانیت ہے، پاکستانی بن کر جئیں۔ اور جہاں پہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے ملک کو، وہاں پہ اپنا کردار پازیٹیو ادا کریں، اپنے اداروں کے ہاتھ مضبوط کریں، جہاں پہ جرم، ظلم، زیادتی ہوتی ہے اس کا راستہ روکیں، اپنے اپنے طور پہ کردار ادا کریں۔ آپ سب لوگ جو ہیں، پاکستان کا ہر نوجوان جو ہے وہ ایک آرمی کے جوان کی طرح ہے، وہ آرمی کا حصہ ہی ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اگر وہ تنخواہ لیتا ہے یا نہیں لیتا، لیکن وہ اپنے ملک کا محافظ ہے۔ تو اینڈ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ریڈار نیوز کا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا بات کرنے کے لیے، اور میں آ کے میں نے آپ سے بات کی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی مزید آپ سے گاہ بگاہ جب ٹائم ملے گا تو بات ہوتی رہے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہوگی، اور ریڈار نیوز کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور تاکہ مزید بھی اچھی ویڈیوز جو یہ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں ریڈار نیوز کی انتظامیہ آپ لوگوں کو باخبر اور آگاہ رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک فرض ہوتا ہے ہر انسان پہ کہ وہ جو پازیٹیو امیج ہے پاکستان کا وہ دنیا کو بتائے، اپنی قوم کو بتائے اور باخبر رکھے، اور دشمن کی ہر چال پہ اس کی نظر ہو، اور قوم کو اس چیز سے بیدار اور باخبر رکھے کہ آپ کا دشمن کیا کر رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ خدا حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔